صبح کی پہلی کرن ابھی نمودار ہی ہو رہی تھی کہ اچانک وادی ہجر ایک ایسی دردناک گونج سے لرز اٹھی جس نے فضا کا سینہ چاک کر دیا۔ نہ ہوا چلی، نہ کوئی پرندہ بولا، بس ایک پہاڑی چٹان کسی کاغذ کی طرح بیچ سے پھٹ گئی۔ گرد و غبار کا طوفان اٹھا، ایک غیبی روشنی نمودار ہوئی اور اس پہاڑ کے پیٹ سے ایک عظیم الشان، زندہ اور جیتی جاگتی اونٹنی باہر نکل آئی۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے لرزتی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ وہی اونٹنی تھی جسے قرآن نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ لیکن اس معجزے تک پہنچنے کی کہانی بہت پرانی ہے۔ جب قوم عاد اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند مومنین کو بچا لیا۔ عذاب کے بعد جب ہوائیں تھمیں تو پیچھے صرف اجڑی بستیاں اور موت کا سناٹا تھا۔ یہ مومن قافلے وادی عاد چھوڑ کر نئی زمین کی تلاش میں نکلے اور طویل سفر کے بعد العلا اور وادی ہجر موجودہ مدائن صالح کے پہاڑی سلسلوں میں آباد ہوئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں قوم سمود کا آغاز ہوا۔ سمود ایک انتہائی ذہین اور طاقتور نسل بنی۔ اللہ نے انہیں وہ ہنر دیا جو کسی اور کے پاس نہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ ان کی بستیاں شہنشاہی نظام کا نمونہ تھیں۔ بازاروں میں رونق، محلات میں نقوش و نگار اور پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے بلند و بالا ستون آج بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ مگر جب دولت اور طاقت حد سے بڑھ گئی تو دل سخت ہو گئے۔ سمود کہنے لگے، یہ سب ہماری عقل اور بازوؤں کا کمال ہے۔ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بت بنائے اور اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے جھکنے لگے۔ کمزوروں پر ظلم، حق کی پامالی اور سرداروں کی منمانی ہی وہاں کا قانون بن گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چیلنج کر دے۔ اسی تاریکی میں حضرت صالح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی عقل، حکمت اور نور بصیرت سے مالا مال تھے۔ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو قوم کے سرداروں نے جواب دیا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ تم ہمارے سردار بنو گے۔ کیا اب تم ہمیں ان معبودوں سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اس سامنے والی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو حاملہ ہو اور پھر بچہ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ کے اندر سے وہ عظیم معجزہ برآمد کر دیا۔ اللہ نے اس اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ پانی کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی پورا کنواں پی جاتی اور اس کے بدلے پوری قوم کو اتنا دودھ دیتی کہ برتن چھوٹے پڑ جاتے۔ ایک دن پانی اونٹنی کا ہوتا اور ایک دن قوم کا۔ سرداروں کو اپنی اناٹ ڈوبتی نظر آئی۔ انہوں نے سازش رچی کہ اس نشانی کو مٹا دیا جائے۔ ایک بدبخت شخص قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر دیا۔ قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے،
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اب لے آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، پہلا دن سب کے چہرے زرد یعنی کہ پیلے ہو گئے۔ دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے جیسے خون ابل رہا ہو۔ تیسرا دن چہرے سیاہ پڑ گئے اور فضا میں موت کی بو پھیل گئی۔ چوتھے دن کی صبح فجر سے پہلے آسمان سے ایک ایسی چیخ یعنی صیحہ آئی جس نے کائنات کا کلیجہ ہلا دیا، زمین لرز اٹھی اور اوپر سے ایسی چنگھاڑ آئی کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر انہیں ایک سخت چیخ نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود ختم ہو گئی۔ ان کے عظیم تراشے ہوئے پہاڑ آج بھی مدائن صالح میں موجود ہیں، مگر ان میں رہنے والا کوئی نہیں بچا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بستی کے کنارے رک کر حسرت سے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ داستان گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جائے تو انسان کو اس کی عمارتیں نہیں بچا سکتی، صرف اس کا ایمان بچاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ قرآنی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔